بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم در بیان مجاہدات نفس۔ مجاہدات یہ مجاہدہ کی جمع ہے، اور پیچھے سبق تھا نا ریاضت اور مجاہدہ کا تقریباً ایک ہی معنی ہے، یعنی محنت، مشقت، عبادت کے اندر بہت زیادہ محنت کرنا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ ویسے مجاہدہ کا لفظ جہاد سے بھی بنا ہے نا، مجاہدات نفس کا معنی ہوگا نفس کی مشقتوں کے بیان میں، نفس کی مشقتوں کے بیان میں۔ نفس نہ تواں کشت الا باسہ چیز، چوں بگویم یادگیرش اے عزیز۔ نہ تواں کشت کا مطلب ہے کہ نہیں مارا جا سکتا۔ کشتن سے بنا ہے جس کا معنی مارنا ہوتا ہے، اور نہ تواں کس سے بنا ہے؟ توانستن سے۔ نہ تواں کشت کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں مارا جا سکتا۔ الا عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مگر۔ لا الہ الا اللہ میں بھی یہی آیا ہے، الا کا معنی مگر یا سوائے۔ باسہ چیز تین چیزوں کے ساتھ۔ چوں بگویم جب میں کہوں، جب میں کہوں، یادگیر یاد کر، یاد رکھ، شین منا اسے، اے عزیز اے بیان۔ نفس نہیں مارا جا سکتا مگر تین چیزوں کے ساتھ، جب میں تجھے کہوں انہیں یاد کر اے پیارے۔ بگویم کون سا سیگا ہے؟ سیگا کون سا ہے؟ واحد متکلم اور فعل مضارع، فعل مضارع مصدر گفتن۔ اس میں واحد متکلم کی کون سی نشانی آئی ہے؟ میم۔ یا میم نہیں ہے، میم ہے۔ یا میم کس کی نشانی ہے؟ جمع متکلم کی۔ خنجر خاموشیو شمشیر جوع نیزہ تنہائیو ترک ہجوع۔ جوع کا معنی ہوتا ہے بھوک، قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع۔ جوع معنی بھوک، ہجوع کا معنی نیند، ہجوع معنی نیند۔ خاموشی کا خنجر اور بھوک کی تلوار، تنہائی کا نیزہ اور نیند کو ترک کرنا، یعنی یہ تین چیزیں ہیں جن سے نفس کو مارا جا سکتا ہے۔ بندہ چپ رہے، کیونکہ جتنا بولے گا تو اتنی غلط باتیں زیادہ منہ سے نکلیں گی۔ دوسرا بھوکا رہے، یعنی روزہ رکھے، کم کھائے۔ تیسرا برے لوگوں سے الگ تھلگ رہے اور کم سوئے۔ یہ چار چیزیں ہیں جن سے نفس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ قتل مارنے کا مطلب ہے قابو پانا۔ یہ چاروں کون سے مرکب ہیں؟ خنجر خاموشی کون سا مرکب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ کیا ہے؟ کا کس میں آتا ہے؟ شمشیر جو کا کیا مطلب ہے؟ بھوک کی تلوار۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ ان دونوں مرکبوں کا پھر آپس میں عطف ہے ایک دوسرے پر۔ سمجھ آئی ہے؟ معطوف علیہ جو ہیں وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے نا، اور پورا مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ خنجر خاموشی کیا ہے؟ مرکب اضافی، اور شمشیر جوع بھی کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ پھر یہ دونوں مرکب اضافی مل کر معطوف علیہ بن رہے ہیں اور مرکب عطفی بن رہا ہے۔ سمجھ آئیے کو نہیں؟ خنجر خاموشی یہ پورا مرکب معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور شمشیر جوع یہ پورا مرکب اضافی یہ پھر کیا ہے؟ یہ مرکب عطفی کا معطوف، پہلا معطوف علیہ اور یہ معطوف، اور یہ پورا مل کر
خنجر خاموشی یو شمشیر جو، یہ پورا مکمل پورا مصرع یہ کیا ہوگا؟ مرکب عطفی، اور اس کے اندر دو مرکب اضافی ہیں، اسی طرح آگے بھی ہر کرا نہ بود مرتب ای صلاح نفس او ہرگز نیاید با صلاح۔ ہر کرا مانا جس کسی کے لیے، مرتب مانا تیار، مرتب مانا تیار حاصل، صلاح کا مانا ہتھیار، اسلحہ کا لفظ سنتے ہو نا، اسلحہ وہ اسی کی جمع ہے، صلاح ہتھیار۔ نفس او مانا اس کا نفس، یہ کون سا مرکب ہے؟ اضافی۔ ہرگز نہ آید، ہرگز نہیں آتا، باصلاح نیکی کی طرف، درستگی کی طرف۔ نہ آید، اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ نہ آید میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ اصل میں کیا تھا یہ؟ نیابت تو نہیں ہے، غور کرو، نیاید ہے۔ آمدن آنا ہے نا، آمدن، آید مضارع ہے، آید الف تھا، حمزہ تھا شروع میں، الف اور مد تھی اس پر، تو نون آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ الف جو تھا وہ یا سے بدل گیا، الف جو تھا وہ یا سے بدل گیا، نہ آید تھا تو وہ نیاید بن گیا۔ یہ کب بتایا ہے قاعدہ آپ کو؟ پرسوں بتایا ہے۔ شرم نہ ہو تو موج ہوتی ہے بندے کو۔ جس کسی کے لیے یہ ہتھیار تیار نہ ہو، اس کا نفس ہرگز نیکی کی طرف نہیں آتا، چونکہ دل بے یاد اللہت بود، دیو ملعون یارو ہمراہت بود۔ چونکہ کا معنی ہے جب، بے یاد اللہت کا معنی اللہ کی یاد کے بغیر، اور تا جو آخر میں لگا اس کا معنی ہے تیرا، جب تیرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر ہوگا، یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہوگا۔ دیو ویسے جن کو کہتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد ہے شیطان، جس کو ہم اردو میں دیو کہتے ہیں نا، یہ لفظ دیو ہے، صحیح لفظ ہے دیو۔ دیو ملعون کا معنی ہے لعنتی شیطان۔ یارو ہمراہت بود، تیرا دوست اور تیرا ساتھی ہوگا، یعنی جب بندہ اللہ کی یاد میں نہیں ہوتا تو پھر شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔ جب تیرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر ہوگا، لعنتی شیطان تیرا دوست اور ساتھی ہوگا۔ یہ دیو ملعون یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے، اور یارو ہمراہت یہ مرکب عطفی ہے۔ اہل دنیا را چو زر سیم آیدش، لقمہ ہائے چرب و شیریں آیدش۔ اہل دنیا منا دنیا والے، اہل دنیا را دنیا والوں کے پاس یا دنیا والوں کے لیے، چوں منا جب، زر سیم کا معنی ہے سونا چاندی، آیدش معنی آتا ہے، یعنی دنیا والوں کے پاس جب مال و دولت آتا ہے۔ لقمہ ہا یہ لقمہ کی جمع ہے، چرب کا معنی مرغن، یعنی جن میں گھی وغیرہ ہو، اور شیریں معنی میٹھے، آید معنی آتے ہیں، یعنی جب دنیا والوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ میٹھے اور مرغن کھانے جو ہے نا، یعنی مراد ہے اس سے نعمتیں، کہ وہ ان میں مشغول ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں کے پاس جب مال و دولت آتا ہے تو مرغن اور میٹھے لقمے آتے ہیں۔ ہر کے او در بند سیم و زر بود، در عقوبت عاقبت مضطر بود۔ سیم و زر مانا سونا چاندی، کون سا مرکب ہے یہ؟ مرکب عطفی۔ بندے سیم و زر کا معنی کیا ہوگا؟ سونے اور چاندی کا خیال، سونے اور چاندی کی فکر۔ عقوبت کا معنی سزا،
اور عاقبت مانا آخر کار، عقوبت مانا سزا، عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مضطر کا مانا پریشان، بے چین۔ جو کوئی سونے اور چاندی کی فکر میں ہو آخر کار عذاب میں بے چین ہوگا۔ یعنی جو دولت کی محبت میں ہی لگا رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت نہ کرے اور اسی میں زندگی غفلت میں گزارے تو وہ آخر کار عذاب میں بے چین ہوگا، یعنی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کے بحر آخرت کارش بود از خدا تشریف بسیارش بود۔ کے معنی وہ جو بحر آخرت، آخرت کے لیے، آخرت کے لیے، بحر کا معنی نہیں وہ بحر ہے، جس کا معنی حصہ ہے وہ بحر ہے، بحرہ، یہ بحر ہے۔ بحر کا معنی ہوتا ہے کے لیے یا واسطے، بحر آخرت کا معنی آخرت کے واسطے یا آخرت کے لیے، کارش اس کا کام، بود معنی ہو جس کے سارے کام آخرت کے لیے ہوں کہ میری آخرت اچھی ہو جائے۔ از خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تشریف کا معنی عزت، بسیار معنی، بسیار معنی بولا کرو نا آگے سے، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، زبان کو نہیں منہ میں۔ بسیار معنی زیادہ، شین معنی اس کی، بود معنی ہوتی ہے۔ جس کسی کا کام آخرت کے لیے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بہت عزت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ مال دنیا خاک ساراں را دہند، آخرت پرہیزگاراں را دہند۔ مال دنیا مانا کون سا مرکب ہے؟ خاک ساراں کیا ہے؟ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ خاک سار۔ جمع بنانے کے لیے کیا لگایا گیا یہاں؟ الف نون۔ خاک ساراں کا معنی ہے گھٹیا لوگ، ذلیل لوگ۔ را معنی کو دہند دیتے ہیں، دہد مضارع ہے دادن کا، دادن معنی دینا، دہد سے دوسرا سیغہ ہے دہند۔ کون سا سیغہ ہے؟ جمع غائب۔ کون سی علامت ہے جمع غائب کی؟ اس میں نون دال۔ دہند معنی دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو۔ دنیا کا مال جو ہے نا وہ تو کمینے لوگوں کو بھی مل جاتا ہے، گھٹیا لوگوں کو بھی مل جاتا ہے۔ آخرت اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پرہیزگار لوگوں کو دیتا ہے، اور اصل بڑی دولت یہ ہے۔ دنیا کا مال ذلیل لوگوں کو بھی دیتے ہیں، آخرت پرہیزگاروں کو دیتے ہیں۔ ہست شیطان اے برادر دشمنت، غل آتش خواہد اندر گردنت۔ اے برادر مانا دشمنت کا مانا کیا ہوگا؟ تیرا دشمن۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ کا، کی، کے یا را، ری، رے جس میں آئے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ دشمنت کا معنی تیرا دشمن، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ غل کا معنی ہوتا ہے توق۔ توق سمجھتے ہو؟ لوہے کا بنا ہوا کڑا سا ہوتا ہے جو مجرموں کی گردنوں میں ڈالتے ہیں، جیسے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوتی ہے نا، تو جو سخت مجرم ہوتے ہیں ان کے گلے میں بھی لوہے کا کڑا ڈال کے زنجیر اس کے ساتھ بندھی ہوتی ہے کہ یہ بھاگے نا، اسے کہتے ہیں توق۔ آئی سمجھے؟ غل آتش کا معنی ہوگا آگ کا توق۔ خواہد وہ چاہتا ہے، اندر گردنت تیری گردن میں، یعنی شیطان چاہتا ہے کہ تیری گردن میں آگ کا توق ڈالا جائے، جہنم کی آگ کا توق ڈالا جائے۔ اے بھائی شیطان تیرا دشمن ہے، تیری گردن میں آگ کا توق ڈالنا چاہتا ہے۔